أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه وجوهر الحسن فيه غير منقسم. محمد تاج رسول الله كاتبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم. رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. کچھ شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں. پڑھ لیں درود غفلت نہ کرے خدا کی قسم، تمہارے سلام کا وہ بھی جواب دیتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا خاتم المعصومین. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ حمد و ثنا. اور حضور سرور کائنات مغفر موجودات قائد المرسلین حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور ناز میں اپنی ارادتوں محبتوں اور عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ خالق الجل ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے اور رب الجلال ہم سب کے مرحومین کے درجات کو بلند فرمائے. رب الجلال ہم سب کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے. رب الجلال ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے. جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ رب الجلال کے فضل و توفیق سے رب الجلال نے ایک مرتبہ پھر ہمیں یہ موقع عطا فرمایا کہ ہم اس کی بارگاہ میں اس مقدس دن میں اس کی بارگاہ کے اندر حاضر ہیں. رب الجلال ہماری اس حاضری کو قبول فرما کر ہم سب کو دین کا فہم عطا فرمائے. پچھلے جمعہ عرض کیا تھا کہ وقت کی ضرورت ہے اور ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ ہر بندہ قرآن کی رموز کو سمجھے، قرآن کو سمجھے، سنت کو سمجھے کہ قرآن کہتا کیا ہے، کہ کہاں پر قرآن کی آیت کس وجہ سے نازل ہوئی، تاکہ بندے کو جب اس کا علم حاصل ہو جائے گا تو پھر جس طرح پچھلی دفعہ میں نے وہ فرمان حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ تھا وہ پیش کیا تھا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جس کو ذکر کیا کہ اختلاف اس وجہ سے پیدا ہو جائے گا کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا کہ قرآن کس بارے میں نازل ہوا، کہ قرآن کی کون سی آیت کس بارے میں نازل ہوئی. صاف ظاہر ہے کہ جب آگے سے سننے والے جاہل ہوں تو پھر سنانے والا جو ہے وہ اگر اس میں کوئی گڑبڑ کرنا چاہے گا تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا. سننے والے اگر جاننے والے ہوں، ان کو پتہ ہو کہ قرآن کی رمز کیا ہے، قرآن کی اس آیت کا مفہوم کیا ہے اور اس آیت کا شان نزول یا شان ورود کیا ہے، تو اس وقت ہی پھر جو سنانے والا ہے، جو بیان کرنے والا ہے، اس کو بھی پتہ ہوگا کہ اگر میں نے کچھ غلط بیان کیا تو سامنے والے پکڑ بھی کر لیں گے.
تو اس وجہ سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت جو پریشانی کا اظہار کیا حضرت ابن عباس کے سامنے، تو وہ پریشانی ہمیں حل کرنی چاہیے کہ ہم قرآن کو سمجھیں، سنت کو سمجھیں۔ جب ہم قرآن کو سمجھ لیں گے، جب ہمیں پتہ ہوگا کہ قرآن کس بارے میں نازل ہوا، تو پھر کوئی بندہ بھی قرآن، سچے قرآن کو لے کر جھوٹی بات کی گواہی نہیں دلا سکے گا۔ تو اس وجہ سے بلکہ یہ جو سچے قرآن کو لے کر اپنے جھوٹے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے یہ جو گڑبڑ ہے شروع سے ہی لوگ کرتے آ رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے، اور حضور کے صحابہ کرام علیہ رضوان کے زمانے میں بھی ایسے لوگ تھے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مسجد نبوی شریف کے اندر درس دے رہے تھے، اور درس کا موضوع تھا حدیث شفاعت، کہ حضور علیہ السلام قیامت والے دن کیسے شفاعت فرمائیں گے اور کیسے ایک لمحہ کے اندر اتنے لاکھوں امتیوں کو جہنم سے نکال کر جنت کے اندر ڈال دیں گے۔ تو وہاں پر حضرت یزید الفقیر موجود تھے، یہ مسلم شریف کے اندر پورا اس کا ذکر موجود ہے۔ حضرت یزید الفقیر جو پہلے خارجی تھے، یعنی وہ فرماتے ہیں کہ مجھے جو فتنہ، یہ خارجیت والا فتنہ ہے، یہ مجھے بڑا پسند آیا۔ میں نے کہا کہ یہ اللہ کی بات کرتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی سب کچھ ہے اور کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ابتدائی طور پر مجھے یہ بہت پسند آئے اور میں ان کے ساتھ مل گیا، اور پھر کیا ہوا کہ ہماری پوری ایک جماعت وہ تبلیغ کے لیے نکل گئی، یعنی پوری ایک تبلیغی جماعت تھی، اور وہ نکلے تبلیغ کرنے کے لیے کہ لوگوں کو ہم توحید سکھائیں، لوگوں کو سمجھائیں کہ اللہ ہی سب کچھ ہے، اللہ کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ بس اچانک ہی ہمارا گزر مدینہ شریف سے ہوا، تو کیا ہوا، ہم نے کہا کہ چلو مسجد نبوی شریف آ گئی ہے، ویسے ارادہ نہیں تھا۔ اور آج کے کچھ لوگ بھی ایسے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ عمرہ کے لیے ضروری نہیں ہے، حج کے لیے ضروری نہیں ہے کہ تم مدینہ شریف جاؤ، عمرہ تو مکہ شریف کے اندر ہو جاتا ہے۔ تو یہ فکر ان کی فکر تھی۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اچانک بس مدینہ شریف آیا تو ہم نے سوچا کہ چلو یہاں پر جا کر نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جب نماز پڑھنے گئے تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف کے اندر درس دے رہے تھے، اور درس دے رہے تھے کہ کیسے حضور علیہ السلام اپنی امت کو قیامت والے دن جہنم سے نکال کر جنت کے اندر ڈال دیں گے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب سنا، کیونکہ میرے اساتذہ نے مجھے یہ پڑھایا ہوا تھا کہ شفاعت تو کسی کی ہوگی نہیں، شفاعت تو کسی کی مقبول ہی نہیں ہوگی رب ذوالجلال کی بارگاہ کے اندر۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ سنا تو میں نے وہاں پر کھڑے ہو کر یہ سوال کر دیا، یا صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، اے حضور علیہ السلام کے صحابی، کیا تم یہ بیان کر رہے ہو؟ یعنی وہ چوٹ کر رہے تھے کہ کم از کم تم تو یہ بات بیان نہ کرو کہ قرآن کی فلاں آیت کے مخالف ہے تمہارا موضوع، فلاں آیت کے اندر یہ ہے، فلاں آیت کے اندر یہ ہے۔ تو جب حضرت یزید الفقیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو ایک تابعی تھے، پہلے گمراہ تھے، بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اچھے عقیدے کے اندر آ گئے، تو جب انہوں نے اعتراض کیا تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاموشی اختیار کر لی۔ حضرت یزید الفقیر بولتے گئے اور فرماتے رہے کہ قرآن پاک کی فلاں آیت کے اندر ہے کہ کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیها، کہ رب ذوالجلال قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ جہنمی جب جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے، کلما ارادوا ان یخرجوا منها، کہ جب جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے تو رب ذوالجلال کی طرف سے ان کو پھر جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا، ان کو پھر جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ ذوقوا عذاب الحریق، یہ ذلت والا یہ عذاب چکھو، تمہارے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ تم جہنم سے نکل جاؤ۔ تو حضرت یزید الفقیر نے جب یہ آیت پڑھی تو حضرت جابر بن عبداللہ، کیونکہ وہ بھی صحابی رسول تھے، حضور علیہ السلام سے جنہوں نے پڑھا ہو ڈائریکٹ قرآن پاک، اور جن کو پتہ ہو کہ قرآن کی کون سی آیت کس بارے میں ہے، تو فرمایا کہ تقرأ القرآن، میرے سامنے آ کر قرآن پڑھتے ہو؟ فرمایا کہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ مقام محمود کیا ہے؟ آپ نے اس کے سامنے، یزید الفقیر کے سامنے ایک اور آیت پڑھی حضرت جابر بن عبداللہ نے، جب ان کی طرف سے یہ اعتراض کیا گیا
کہ تم یہاں پر شفاعت بیان کر رہے ہو، تم یہاں پر بیان کرتے ہو کہ حضور علیہ السلام شفاعت کریں گے، تو فرمایا کہ حضور شفاعت کیسے کریں گے؟ قرآن میں تو رب عزت جلالہ شاہ فرماتا ہے کہ کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیها، کہ جب بھی کوئی جہنمی جہنم سے نکلنے کا ارادہ کرے گا تو اس کو واپسی پھر جہنم کے اندر دھکیل دیا جائے گا، اور تم یہاں پر شفاعت بیان کر رہے ہو۔ حضرت جابر بن عبداللہ پہلے تو خاموش تھے، اب فرمایا کہ اتقرأ القرآن، کیا تم میرے سامنے قرآن پڑھتے ہو؟ فرمایا کہ کیا تم مقام محمود کو نہیں جانتے کہ رب الجلال مقام محمود کو بیان فرماتا ہے؟ 15ویں پارے کے اندر فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، رب الجلال ان قریب آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا۔ تو فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے کہ مقام محمود کیا ہے؟ تو حضرت یزید الفقیر کہنے لگے کیونکہ پڑھایا ہوا باطل پرستوں کے تھے، یعنی ان کو حقیقت میں ان کے اندر کوئی کج روی نہیں تھی، ان کے اندر کوئی منافقت نہیں تھی، ان کا کبھی یہ ارادہ نہیں تھا کہ میں قرآن کی اس آیت کو اس بندے پر فٹ کر دوں یا حضور علیہ السلام کی شفاعت کا انکار کر دوں۔ اصل میں ظلم ان لوگوں نے کیا کہ جن کو پتہ تو تھا کہ قرآن اس بارے میں نازل ہے، لیکن چونکہ ان کے دلوں کے اندر نفاق تھا، ان کے دل کے اندر برا پن تھا، تو اس وجہ سے انہوں نے پڑھایا غلط۔ تو حضرت یزید الفقیر نے وہاں پر اعتراض کر دیا، تو حضرت جابر بن عبداللہ نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے کہ مقام محمود کیا ہے؟ تو یزید الفقیر فرمانے لگے کہ مجھے زیادہ نہیں پتہ، بس میں یہ جانتا ہوں کہ یہ ایک مقام محمود ہوگا، قیامت والے دن رب الجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا جائے گا۔ تو فرمایا کہ یہی تو ہے شفاعت، کہ مقام محمود پر ہی تو رب الجلال جب اپنے محبوب کو مبعوث فرمائے گا تو وہاں پر رب الجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر اپنے امتیوں کو جہنم سے نکال کر جنت کے اندر داخل کر دیں گے۔ یہ اصل میں یہاں سے بھی پڑھا قرآن جا رہا تھا، پڑھا ادھر سے بھی قرآن جا رہا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ان کا استدلال غلط تھا۔ جس چیز پر اس کو فٹ کیا گیا، جس آیت کو جس مقام پر، وہ مقام غلط تھا۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ نے اس وقت فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ آیت نازل کس بارے میں ہوئی؟ تو فرمایا کہ اس کا ما قبل دیکھو، ما قبل کے اندر کیا ہے؟ ما قبل کے اندر کفار کا ذکر ہے، ما قبل کے اندر مشرکین کا ذکر ہے، یعنی رب الجلال قرآن پاک میں یہ بیان فرماتا ہے، پہلے مشرکین کا، کفار کا ذکر فرما کر فرمایا کہ کفار جب جہنم کے اندر ڈال دیے جائیں گے، جہنم میں ڈالے جانے کے بعد جب وہاں سے وہ نکلنے کا ارادہ کریں گے تو ہرگز وہ نہیں نکل سکیں گے، بلکہ رب الجلال کی طرف سے فرشتوں کو حکم ہوگا کہ ان کو واپس دھکیل دو۔ فرمایا کہ یہ آیت تو کفار کے بارے میں نازل ہوئی ہے، یہ آیت تو مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی ہے، تم اس کو مسلمانوں پر فٹ کر رہے ہو۔ تو یہ سب سے بڑا بگاڑ ہے کہ جو دور صحابہ کے اندر کی شروع ہو چکا تھا، کہ کیا تھا کہ چونکہ سامنے والے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ قرآن کی کس آیت کا کیا مطلب ہے، تو اس وقت کیا ہوتا یہ کہ قرآن کا مطلب کچھ اور ہوتا، لیکن اس کے مفہوم کو بگاڑ کر واردات کی جاتی اور مسلمانوں کو اس فہرست سے، اس دین والے راستے سے ہٹا دیا جاتا۔ تو اس وجہ سے ہمارے لیے سب سے زیادہ جو لازم ہے وہ ہے قرآن کا فہم۔ جب ہم قرآن سمجھیں گے، جب ہمیں پتہ ہوگا، تو اب دیکھیں جو صحابہ کرام علیہ رضوان جنہوں نے حضور علیہ السلام سے قرآن سیکھا، جن کے زمانے کے اندر، جن کے سامنے قرآن نازل ہوا، ان کو زیادہ پتہ ہے یا آج کے ان پڑھ لوگوں کو زیادہ پتہ ہے؟ تو جب وہ فرمائیں کہ یہ آیت فلاں بارے میں نازل ہوئی، اس معاملے میں نازل ہوئی، تو پھر ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ جو بندہ ہمارے سامنے سچے قرآن کو بیان کرتا ہے، قرآن کی آیت تو سچی ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سچا ہے۔ اب کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیها، یہ قرآن پاک کی ایک مستقل آیت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جھوٹا جو ہے وہ اپنی واردات سے باز نہیں آتا، یعنی چور چوری سے باز تو آ جاتا ہے لیکن اپنی عادت سے باز نہیں آتا۔ تو فرمایا کہ اس وجہ سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جو تشریح ظاہر کی، فرمایا کہ اختلاف پیش کیسے ہوگا، اختلاف واقع کیسے ہوگا؟ تو حضرت ابن عباس نے اس وقت فرمایا کہ وجہ یہ ہوگی کہ ہمیں پتہ ہے کہ قرآن کس بارے میں نازل ہوا، لیکن بعد میں جو آنے والے لوگ ہیں ان کو پتہ نہیں ہوگا۔
جب پتہ نہیں ہوگا کہ قرآن کس بارے میں نازل ہے تو اس وقت کیا ہوگا؟ ہوگا یہ کہ کوئی بندہ جو دین کا چور ہے، ایک ہے دنیا کا چور، ایک ہے دین کا چور، تو دین کا چور سب سے بدتر چور ہے۔ دنیا کا جو چور ہے، کسی کا کچھ چوری کرنے والا، قیامت والے دن وہ بھی اس سے بھی مواخذہ کیا جائے گا، لیکن جو دین کا چور ہوا تو وہ کبھی بھی بخشا نہیں جائے گا، کیونکہ جو رب ذوالجلال سے فراڈ کرے، رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فراڈ کرے تو وہ کیسے جنت میں جا سکتا ہے؟ لہٰذا اس وجہ سے ہمارے لیے سب سے زیادہ لازم ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں، قرآن کو سمجھنے والوں کو سنیں، تاکہ ہمیں بھی قرآن کی سمجھ آ جائے۔ تو اب آج کے جمعۃ المبارک کے اس مقدس لمحے میں، کیونکہ میں نے پچھلی دفعہ بھی اعلان کیا تھا کہ اصل میں ہمارا اب ہو سکتا ہے کہ رمضان المبارک کے اندر بھی ہم اسی طرح بیان کرتے رہیں، اگر موقع ملا کہ مفہوم قرآن بدلنے کی جو وارداتیں ہیں ان کو ختم کیا جائے، کہ کس آیت کو مخالفین بیان کر کے مطلب کچھ اور لیتے ہیں۔ یہ اصل میں شروع سے لے کر اس طرح حضرت یزید الفقیر کو جن لوگوں نے پڑھایا ہوا تھا، جب حضرت جابر بن عبداللہ نے ان کے سامنے اس چیز کو بیان کیا کہ مقام محمود ہے، مقام محمود پر رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فائز کیا جائے گا، اور وہاں سے رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گناہگار امت کی شفاعت کریں گے، تو اس وقت حضرت جابر بن عبداللہ نے جب بیان فرمایا تو حضرت یزید الفقیر کی آنکھیں کھلی، اور پھر آپ نے عرض کی کہ مجھے تو ایسے پڑھایا گیا تھا کہ یہ کلما اراد ان یخرج منها اعید فیها، یہ شفاعت کے انکار کے اندر، شفاعت کے عدم شفاعت کو ثابت کرنے کے لیے ہے۔ تو فرمایا کہ حضرت جابر بن عبداللہ نے کہ قرآن کی اس آیت کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے جو تمہیں پڑھایا گیا ہے۔ تو لہذا آج کل کچھ لوگ منافقین سے جب پڑھ کر آتے ہیں، منافق لوگوں سے، کیونکہ یہ بھی ایک وقت کی ضرورت ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنی امت پر قرآن کا بھی خوف ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا خوف کیسے ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ خوف اس طرح ہے کہ کچھ لوگ منافق بھی پڑھ جائیں گے، جب منافق پڑھ جائیں گے تو ان کے دل سے نفاق نہیں نکلے گا، تو قرآن کی سچی آیتوں کو جھوٹے اپنے مقاصد کے لیے ثابت کریں گے۔ تو اس وجہ سے ہمیں سوچنا چاہیے کہ آیت ہوتی ہے کفار کے لیے، آیت ہوتی ہے بتوں کے لیے، لیکن اسی کو مسلمانوں پر فٹ کر دیا جاتا ہے۔ جو کفار کے بارے میں ہوتی ہے اس کو مسلمانوں پر فٹ کر دیا جاتا ہے، اور جو بتوں کے بارے میں نازل ہوتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے اولیاء پر فٹ کر دیا جاتا ہے۔ اب اسی آیت میں سے ایک آیت سورۃ آل عمران آیت نمبر 173، اس کے اندر رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اب یہ آیت جو ہے، آج کچھ لوگ اس کا ٹائٹل یہ دیتے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور اس کے اشتہار بھی چھاپے جاتے ہیں اور لوگوں کے اندر بانٹے بھی جاتے ہیں کہ اللہ ہی کافی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے آپ مدد نہیں مانگ سکتے۔ تو حقیقت میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا یہ آیت نازل کس بارے میں ہوئی؟ کیا اس آیت کا جو ما قبل ہے وہ یہ بیان کرتا ہے کہ کسی بندے نے کسی صحابی سے مدد مانگی ہو، کسی بندے نے حضور علیہ السلام سے مدد مانگی ہو، یا کسی اللہ کے ولی کے سامنے گیا ہو، یا اللہ کے نبی کے دربار پر گیا ہو اور رب ذوالجلال نے یہ آیت نازل کر دی ہو؟ ہرگز نہیں ایسا، بلکہ یہ آیت حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ میں آپ کے سامنے تفسیر رازی سے کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ تفسیر رازی کے اندر یہ ہے کہ ہذہ الآیۃ نزلت فی غزوۃ بدر الصغریٰ، یعنی پوری آیت کیا ہے؟ پوری آیت یہ ہے کہ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اصل میں ہوا یہ کہ جب غزوہ احد کے اندر مسلمانوں کو تھوڑا سا نقصان اٹھانا پڑا، مسلمانوں کو نقصان ہوا، وہ آپ واقعات سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، اگر موقع ملا کسی واقعہ پر، کسی جمعہ پر تو ہم اس کو بیان بھی کریں گے۔ تو جب غزوہ احد کے اندر مسلمانوں کو نقصان واقع ہو گیا، پہلے وہ جنگ جیتی ہوئی تھی، بعد میں ہار گئے، حقیقت میں مسلمانوں کی ہی غلطی تھی جس وجہ سے ان کو اس کا سامنا کرنا پڑا۔ تو جب جنگ ہار کر جنگ سے واپسی پر تشریف لانے لگے حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام علیہ رضوان، تو اس وقت کیا ہوا؟ ابو جہل نے وہاں پر چیلنج کر دیا۔
ابو جہل نے کہا کہ ہم آنے والے سال بدر صغرا کے مقام پر دوبارہ پھر جنگ لڑیں گے اور تمہیں یہ چیلنج ہے کہ تم وہاں پر آنا۔ تو پھر جب انہوں نے چیلنج کر دیا غزوہ احد کے بعد، اب کیا ہوا؟ جب اگلا سال آیا تو مسلمانوں نے تو تیاری کی ہوئی تھی، مسلمان جب تیار ہو چکے تھے، لیکن ہوا یہ کہ مشرکین مکہ جو تھے، قریش مکہ، ان سے تیاری نہ ہو سکی۔ جب تیاری نہ ہو سکی تو انہوں نے کہا، ان کے دل کے اندر ڈر پیدا ہو گیا، ہماری تیاری نہیں ہے، اگر ہم اس مقام پر نہ گئے اور مسلمان وہاں پر آ گئے تو پھر کیا ہوگا؟ مسلمان اگرچہ تعداد کے اندر تھوڑے ہیں، لیکن جب دیکھیں گے کہ مشرکین مکہ، قریش مکہ وہاں پر نہیں آئے تو ان کے حوصلے بلند ہو جائیں گے۔ جب حوصلے بلند ہوں گے تو وہ تو پورے عالم کے اندر اس بات کا اعلان کریں گے کہ مشرکین مکہ اتنی تعداد کے باوجود بھی ہم سے ہار گئے اور ہمارے سامنے نہیں آ سکے۔ تو جب ابو جہل نے، بلکہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے اس وقت اسلام قبول نہیں کیا تھا انہوں نے، تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو پہلے مشرک تھے اور کافر تھے، انہوں نے قریش مکہ کے ساتھ اس بات کا مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہو کہ ہم چونکہ تیاری تو کر نہیں سکے، تو تیاری نہ کرنے کی وجہ سے اگر وہاں پر رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام علیہم رضوان اگر وہاں پر آ گئے تو پھر ان کے حوصلے بلند ہو جائیں گے اور ہم ہار جائیں گے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک بندے کو جو مدینہ منورہ کا تھا، اس کا نام نعیم تھا، تو اس کو انہوں نے تیار کیا۔ وہ چونکہ مکہ کے اندر آئے ہوئے تھے، بعد میں انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا، پہلے وہ کافر تھے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ مدینہ شریف کا ایک بندہ یہاں پر موجود ہے، انہوں نے کہا کہ ہم تجھے 10 اونٹ دیتے ہیں، لیکن تمہارا کام کیا ہوگا؟ تمہارا کام یہ ہوگا کہ مدینہ شریف کے اندر جب جانا تو مدینہ شریف کے اندر جا کر تم نے لوگوں کو مجھے بتانا ہے، حضور علیہ السلام کے اصحاب کو بتانا ہے کہ مشرکین مکہ تو بہت بڑی تیاری کر چکے ہیں، مشرکین مکہ، قریش مکہ جو ہے ان کی تیاری بہت بڑی ہے اور وہ تو تمہیں روندنے آ رہے ہیں۔ اگر تم میں سے کوئی ایک بھی گیا، یہ عربی کے اندر موجود ہے، اگر کوئی چاہے گا تو میں اس کو بیان بھی کر دوں گا عربی کے اندر، لیکن کیونکہ آسان اور سادہ زبان یہ ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ تو جب وہ بندہ مدینہ کے اندر گیا، مدینہ کے اندر واپسی آ کر اس نے لوگوں کو بتایا، لوگوں کو جب بتایا اور کہا کہ مشرکین مکہ، چونکہ یہ ایک سازش تھی تاکہ مسلمان ڈر جائیں اور وہاں پر اس مقام پر نہ آئے، تاکہ یہ بھی نہ جا سکے تو وہ بھی نہ آئے۔ تو جب وہ بندہ گیا، کیونکہ لالچ تھی اس کو 10 اونٹوں کی، 10 اونٹ اس کو دیے گئے، تو اس کو جب 10 اونٹ دیے گئے، مدینہ شریف کے اندر جب واپس آیا تو اصحاب کرام علیہ رضوان کے سامنے اس نے کہا کہ مشرکین مکہ کی بہت بڑی تیاری ہے، وہ بہت بڑی تیاری کر چکے ہیں، ان کے پاس ہر چیز موجود ہے۔ فرمایا، اس نے کہا کہ اگر تم میں سے کوئی ایک بندہ بھی، تم میں سے یعنی تم سب جب چلے گئے، تم میں سے کوئی ایک بندہ بھی زندہ واپس نہیں آ سکے گا، تو لہٰذا تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم واپس ہی آ جاؤ۔ تو اس موقع پر رب ذوالجلال نے قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ الذین قال لهم الناس، الذین، وہ لوگ جن کے لیے کہا گیا، کچھ لوگوں نے کہا، یعنی وہ لوگ کون تھے؟ الناس سے مراد وہ مخصوص بندہ تھا جو مدینہ شریف کا تھا، کافر تھا، اور جو لالچ کے اندر بعد میں جا کر اس نے اعلان کیا۔ فرمایا کہ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، کہ جب ایک بندے نے کہا کہ تمہارے لیے تو انہوں نے، یعنی قریش مکہ نے اور کفار مکہ نے تمہارے لیے ایک بڑا لشکر تیار کر لیا ہے، فخشوہم، تو لہذا ان سے ڈر جاؤ، تو فزادہم ایمانا۔ تو رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ جب اس بندے نے صحابہ کرام علیہ رضوان کے سامنے، مومنین کے سامنے، مسلمانوں کے سامنے اس بات کا اعلان کیا کہ مشرکین مکہ بڑی تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں، تم میں سے اگر تم چلے بھی گئے، تم میں سے کوئی ایک بھی واپس نہیں آ سکے گا، تو فرمایا کہ فزادہم ایمانا۔ جب ان لوگوں کے سامنے یہ بیان کیا گیا کہ وہ تو تیار ہو چکے ہیں، تیاری کر کے آ رہے ہیں، تم میں سے ایک بندہ بھی نہیں بچ سکے گا، تو فرمایا کہ فزادہم ایمانا، رب ذوالجلال نے ان کے ایمان کو بڑھا دیا، ان مسلمانوں کے، حضور علیہ السلام کے، صحابہ کرام علیہ رضوان کے ایمان کو بڑھا دیا۔ اور پھر وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور پھر اس موقع پر رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے
تمام صحابہ کرام علیہ رضوان نے فرمایا کہ اگرچہ کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے، قریش مکہ نے اگرچہ جتنی مرضی تیاری کر لی ہو، لیکن حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ ہی کافی اور وہی بہتر کارساز ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ اب اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رب ذوالجلال کے سامنے، رب ذوالجلال نے جب یہ دیکھا کہ کچھ لوگ حضور علیہ السلام سے مدد مانگ رہے ہوں، یا صحابہ کرام علیہ رضوان سے مدد مانگ رہے ہوں، یا حضور علیہ السلام کی امت میں حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے کسی ایک بندے نے کسی نبی کی قبر مبارک پر جا کر دعا مانگی ہو کہ یا رب ذوالجلال اس کے وسیلے سے ہمیں معاف کر دے یا فلاں حاجت پوری کر دے، تو کیا رب ذوالجلال کا فرمان اس وجہ سے نازل ہوا؟ آج یہی لوگ، قرآن کا شان نزول کیا ہے؟ 14 صدیوں سے لے کر آج تک ہر محدث نے، ہر مفسر نے یہی شان نزول بیان کیا، اور اس کے علاوہ اور بھی سورہ زمر کے اندر ہیں، سورہ توبہ کے اندر جتنی بھی آیات ہیں، تو ہر ایک کا شان نزول الگ ہے۔ کسی کا بھی شان نزول یہ نہیں ہے کہ کسی بندے نے حضور سے مدد مانگی ہو اور آگے سے رب ذوالجلال نے یہ پیغام نازل فرمایا ہو، قرآن نازل کر دیا ہو کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ وہاں پر بات ہو رہی تھی کفار کی، کہ کفار کے مقابلے میں رب ذوالجلال تمہیں کافی ہے، بتوں کے مقابلے میں رب ذوالجلال تمہیں کافی ہے، بلکہ رب ذوالجلال تو اس بات کو پسند فرماتا ہے۔ کتنی اور آیات ہیں جو آنے والے جمعوں کے اندر ہم بیان کریں گے کہ کتنی آیات ہیں کہ رب ذوالجلال اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ میرا ایک بندہ دوسرے بندے سے مدد طلب کرے، میرا ایک بندہ دوسرے بندے سے مدد طلب کرے۔ کیوں مدد طلب کیوں کرے؟ اس وجہ سے کہ رب ذوالجلال نے اس مخصوص بندے کو پاور اتنی عطا فرمائی ہے۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ رب ذوالجلال ہی مدد کرے، بلکہ رب ذوالجلال کے مظہر بن کر، رب ذوالجلال کی قدرت کا مظہر بن کر، چاہے تو رب ذوالجلال خود مدد فرما دیتا ہے اور چاہے تو اپنے مومنین بندوں سے بھی مدد فرما دیتا ہے۔ بلکہ یہ آیت سورہ توبہ کے اندر موجود ہے۔ سورہ توبہ سے پچھلی جو سورت ہے، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی آپ کو اللہ بھی کافی ہے اور آپ کے مومن بندوں میں سے، آپ کے غلاموں میں سے وہ بندہ جو آپ پر ایمان لے کے آیا، جس نے آپ کی پیروی کی۔ اب یہاں پر رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ اے محبوب اللہ بھی کافی ہے اور مومنوں میں سے وہ بندہ بھی جس نے آپ کی اتباع کی۔ اور مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اگر غیر اللہ سے مدد مانگنا، غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہوتا تو قرآن پاک میں اس آیت کا شان نزول وہ ہوتا کہ انہوں نے رب ذوالجلال کے محبوب سے مدد مانگی یا ایک صحابی نے دوسرے صحابی سے مدد مانگی، بلکہ یہاں پر رب ذوالجلال نے جو بیان فرمایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ان مومنوں کو، ان مسلمانوں کو جو حکم دیا کہ تم نے یہ کہنا ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ بھی کافی ہے اور وہ بہتر کارساز ہے، تو اس کا آیت شان نزول، اس آیت کا شان نزول کبھی بھی یہ نہیں ہے کہ کسی نبی سے مدد طلب کی گئی ہو تو رب ذوالجلال نے یہ آیت نازل کی ہو۔ لہذا آج ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب ایک اللہ کے ولی، جس کو رب ذوالجلال نے یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ رب ذوالجلال کے اذن سے مدد کر سکتا ہے اور اس کے وسیلے سے رب ذوالجلال سے مدد طلب کی جا سکتی ہے، تو اگر اس کے مقابلے میں کوئی حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتا ہے تو مان جاؤ کہ یہ کبھی بھی اہل سنت میں سے نہیں ہو سکتا، یہ کبھی بھی اہل ایمان میں سے نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ 14 صدیاں یہ کہہ رہی ہیں کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل سے مراد وہ بت ہیں اور وہ کفار ہیں، کبھی بھی اس سے مراد مسلمان اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء نہیں ہو سکتے۔ تو اس وجہ سے ہمارے لیے لازمی ہے کہ اس کے علاوہ بھی کئی اور آیات ہیں کہ جن کا مفہوم بدل کر پیش کیا جاتا ہے، جس کا شان نزول بدل کر اور گھڑ کر پیش کیا جاتا ہے، تو ہم سب کے لیے لازم ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں۔ جب قرآن کو سمجھ لیں گے تو کوئی بھی وارداتیہ ہم پر واردات نہیں کر سکے گا۔ قرآن سچا ہے، قرآن کبھی بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، اس کی ایک آیت کے اندر بھی شک نہیں ہے، لیکن نفاق اس بندے کے اندر ہے کہ جو اس کو بیان تو کرتا ہے